الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد والطاعات وجمیع افعال العباد من الحرکت والسکون کسبهم علی الحقیقہ واللہ تعالی خالقها وهي كلها بمشیتہ وعلمہ وقضائہ وقدرہ۔ بندوں کے تمام افعال، حرکت، سکون وغیرہ یہ سب بندوں کے ہی افعال ہیں، یہ کسب بندوں کا ہے، بندے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے خالق ہے۔ جتنے افعال بندے کرتے ہیں خالق اس کے اللہ تعالیٰ ہیں اور کاسب اس کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھائی ہے کہ زنا ایک فعل ہے، کرتا بندہ ہے لیکن پیدا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کو جو نامناسب ہو اس کو پیدا کرنا غلط نہیں ہوتا، پیدا کیا جاتا ہے امتحان کے لیے کہ بندہ اس کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس نامناسب چیز کو اختیار کرنا غلط ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی حکیم کے مطب پر جائیں اور یا کسی پنسار کے پاس جائیں، وہاں ایسی دوا بھی موجود ہوگی جو آپ کے دماغ کے لیے مقوی ہو، اور ایسا زہر بھی ہوگا کہ جس کو کھانے سے دماغ ختم ہو جائے۔ اب یہ دو چیزیں پیدا کرنا، بنانا جرم نہیں ہے، لیکن اچھی چیز کو چھوڑ کر غلط کا استعمال کرنا یہ جرم ہے۔ یہ قرآن کریم نے سمجھایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ نے بنائے ہیں، دونوں قسم کے افعال بنائے ہیں، لیکن بندے کو کسی ایک فعل کا پابند نہیں فرمایا، بندے کو اختیار دیا ہے، اور اختیار امتحان کے لیے ہے، یہ کس کو اختیار کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا۔ جس طرح دو فرشتے آئے، وہ جادو سکھاتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، آپ اس کو نہ سیکھو، اس کے باوجود سیکھنا چاہتا وہ سکھا دیتے۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں انسان کے، یہ خلق اللہ کا ہے اور کسب بندے کا ہے۔ وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، اور یہ تمام افعال اللہ کی مشیت سے ہیں۔ میں پھر بار بار تذکرہ کرتا ہوں، مشیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ گندے افعال اللہ کے چاہنے سے ہیں، یعنی اللہ نے دونوں آپشن دیے ہیں، چاہو تو نکاح، چاہو تو زنا، لیکن دونوں کو اختیار دیا ہے، آپ یہ کر لو یا وہ کر لو۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کرے، اختیار دونوں دیے۔ وَتَقْدِيرِ وَعِلْمِهِ، اور یہ سارے افعال اللہ کے علم میں ہیں۔ وَقَضَائِهِ، اور یہ سب افعال اللہ کے فیصلوں سے ہیں کہ جب ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، رکنا چاہتا ہے اللہ رکنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ وقدرہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ لکھے ہوئے کے مطابق ہے۔ لکھے ہوئے کے مطابق کا معنی اللہ کے علم میں تھا، میں اختیار دوں گا، یہ بندہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا مَا كَانَتْ وَاجِبَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بمحبته وبرضائه وعلمه ومشیته وتقدیره وقضائه۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام کے تمام، جتنے نیک اعمال ہیں تمام کے تمام یہ ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے علم کے مطابق، مشیت کے مطابق، تقدیر کے مطابق، قضاء کے مطابق۔ والمعاصی كلها، اور جتنے گناہ ہیں یہ اللہ کے علم کے مطابق ہیں۔ وقضاء، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہیں۔ وتقدیرہ، اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہیں۔ ومشیتہ، اللہ کی چاہت کے مطابق ہیں،
یعنی اللہ نے آپشن دیا ہے تم گناہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لا بمحبت ہی، لیکن اللہ اس گناہ سے پیار نہیں کرتے، برضائی ہی، اس سے راضی نہیں ہوتے، ولا بامر ہی، گناہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء یہ پاک ہیں چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے، کفر سے، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان تمام سے پاک ہیں۔ وقت کانت منہم زلات و خطایا، ہاں انبیاء علیہ السلام سے زلات اور خطایا سرزد ہوئے ہیں۔ زلات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زلات کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کام آدمی نہ کرنا چاہے لیکن ہو جائے، یہ ہے زلت۔ اور خطایا، خطا مختلف مواقع پر مختلف معنی میں آتا ہے۔ کبھی خطا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خطا ہے یعنی یہ باطل ہے اور حق نہیں ہے، اور کبھی خطا کا معنی ہوتا ہے اس پر ایک اجر ہے دو اجر نہیں ہے، چھوٹی اجر والا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، یعنی خطا کا معنی ایسا اجتہاد ان سے ہوگا کہ جس پر ایک اجر ہو، ایسا اجتہاد نہیں ہوگا جیسے دو اجر ہو، تو یہ خطا بمقابلہ حق ہے، اور حق بمقابلہ باطل نہیں، حق بمقابلہ ثواب۔ میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بات اب سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہے، اور مجتہدین کے بارے میں عقیدہ ہے کہ مجتہد معجور ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ معصوم کا معنی اللہ تعالی نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ معجور کا معنی مجتہد سے مسئلہ استنباط کرنے میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اس خطا پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ یہ تین لفظ نشین فرما لیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، نبی کے قریب گناہ نہیں آنے دیتے، نبی کو گناہ سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے معصوم کا معنی یہ ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ نبوت کسبی چیز نہیں، واہبی چیز ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں، سلیکشن سے ملتی ہے۔ اگر نبوت الیکشن سے ملتی، اگر نبوت الیکشن سے ملتی تو پھر معاملہ الگ تھا، سلیکشن سے ملی تو معاملہ الگ ہے۔ اگر نبی لوگوں کے بنانے سے نبی بنتا اور پھر نبی سے گناہ ہو جاتا تو اعتراض اللہ کی ذات پہ نہ ہوتا، چونکہ نبی اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، اس لیے نبی پر اگر اعتراض ہو، حقیقی اعتراض، تو یہ اعتراض اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ مثال اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص الیکشن لڑ کے ایم پی اے یا ایم این اے بنے اور بعد میں کرپشن کرے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں تو حکومت کہے گی ووٹ تم نے دیے ہیں، ہم نے ایم پی اے نہیں بنایا، کیوں دیے تھے تم نے ووٹ؟ اعتراض ہوگا۔ لیکن اگر الیکشن لڑ کے اسمبلی میں کوئی نہ جائے، حکومت اسمبلی کے باہر سے بندہ لے اور اس کو وزارت کا قلم دان دے دے اور وہ کرپشن کرے،
اب حکومت سے ہم کہیں گے ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی میں نہیں بھیجا، تم نے براہ راست اس کو وزیر بنایا ہے۔ تو اگر ہم ووٹ دیں اور ایم پی ایم این اے بنائے ہم، پھر حکومت اس کو وزیر بنا دے، وہ کرپشن کرے، ہم احتجاج کریں، تو حکومت کے پاس دوڑنے کا راستہ موجود ہے کہ ایم پی ایم این اے تم نے بنایا ہے۔ اور اگر ایم پی ایم این اے الیکشن سے نہ بنے، ایم پی ایم این اے نہیں ہے، باہر سے بندے کو لیں اور وزیر بنا دیں اور وہ کرپٹ ہو، اب حکومت کے پاس دوڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ الیکشن سے جانے والا کرپٹ ہو، اعتراض ان پر ہوگا جنہیں ووٹ دیے، تم نے کیوں چنا تھا، نہ چنتے اس کو۔ اور اگر سلیکشن سے بنے، پھر اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے۔ اگر نبی کو نبوت کے لیے لوگ چنتے تو اس کا معنی یہ انتخاب خدا کا نہیں، بندوں کا ہے۔ اب اگر نبی سے گناہ ہو جاتا تو اعتراض اللہ پہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ نبوت انتخاب خداوندی ہے، اب اگر نبی پر اعتراض ہو تو اعتراض نبی پر نہیں ہوگا، اعتراض خدا پر ہوگا کہ آپ کا انتخاب کیسا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ ایک بات سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے واحد امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن پر اخلاقیات کا الزام لگا ہے، کسی اور پہ نہیں لگا۔ امی عائشہ پہ الزام لگا تو اس کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ہماری بیوی پر الزام لگے تو ہم صفائی دیتے ہیں، حضور کی بیوی پر الزام لگا تو آپ صفائی نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے جب کسی کو بیٹی دی ہے یا جب کسی سے بیٹی لی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے دی۔ اس کا معنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتخاب مصطفیٰ نہیں ہیں، انتخاب خدا ہے۔ تو جب امی عائشہ پہ الزام لگا، اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو صفائی حضور کے ذمے تھی، نہ انتخاب مصطفیٰ تھی، نہ نبی کے ذمے صفائی تھی، نہ ہی نبی پاک نے صفائی دی ہے، انتخاب خدا تھی، اور خدا نے 2 رکوع آسمان سے نازل کر کے صفائی دی۔ اگر حضرت امی عائشہ کی صفائی خدا نہ دیتا تو پھر اعتراض تھا، حضور نے نہیں دیا تو کیا ہوا، آپ حضور کا انتخاب ہی نہیں ہے، انتخاب خدا ہے نا، اور خدا نے صفائی دے دی ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیار ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور الزام بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا ہے۔ حضرت امی عائشہ سے آپ کے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 11 بیویاں دی ہیں، ہر بیوی کے نکاح حضور میں دینے کی خاص حکمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کی حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو ایک ایسی عورت چاہیے، ایسی خاتون چاہیے کہ جو اللہ کے نبی سے سیکھے اور حضور کے جانے کے بعد نبی کا دین خواتین کو سکھائے، اور عورت ایسی ہو اس کے اور پیغمبر کے درمیان حجاب نہ ہو، تاکہ سارے مسائل حیا والے بھی کھل کے سکھا سکیں، ایسی عورت چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا عورت ایسی ہو، عمر تھوڑی ہو، ذہن زیادہ ہو، عمر تھوڑی ہو،
حافظہ مضبوط ہو، عمر تھوڑی ہو، فہم اور افہام کی طاقت زیادہ ہو، اس کے لیے انتخاب ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ جب بھی اپنا بیٹا یا بیٹی پڑھنے کے لیے دیں تو اس کی عام طور پہ عمر یہ 7-8 سال ہوتی ہے۔ امی عائشہ کا نکاح ہوا تو عمر 6 سال ہے، یہ داخلہ ہو گیا ہے مدرسہ نبوت میں۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے رخصتی تو عمر 9 سال ہے، یہ ریگولر تعلیم شروع ہو گئی، اور جب فارغ ہوئی تو عمر 18 سال ہے۔ یہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، 18 سال کی عمر میں پڑھا۔ جب وہ فارغ التحصیل ہو گئی، حضور دنیا سے چلے گئے، امی عائشہ پھر امت کی ماں اور استانی بن گئی۔ توجہ سے بات سمجھیں، یہ امی عائشہ کے حضور کے نکاح میں آنے کی حکمت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار زیادہ کیوں ہے؟ ایک درسگاہ میں 11 طلبہ ہیں، 11 طالب علم۔ ان میں سے ایک طالب علم ایسا ہے جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، ذہین سب سے زیادہ ہے، حافظہ سب سے مضبوط ہے، اخذ کرنے کی اور دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتا ہے، اور اس طالب علم کا باپ وہ ہے جو اپنی ہر چیز استاذ پر قربان کرنا فخر سمجھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 11 طلباء میں سے استاذ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوگا؟ جی تو یہ شاگرد تو آنکھوں کا تارا ہے نا۔ امی عائشہ کیوں نہیں حضور کی آنکھ کا تارا بنے گی؟ جو لوگ امی عائشہ کی محبوبیت کی وجہ پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ جنس، سیکس، شہوت اور غلاظت کے مردار مریض ہیں۔ ان کے دماغ میں گند ہے، اس گند کی وجہ سے اعتراض نبوت پہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کے اسباب بھی کچھ اور ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب بتاؤ، جو سب سے استاذ کی آنکھوں کا تارا ہو اور چھوٹا ہو، میں آپ کو قسم تو نہیں دیتا، دیانتداری سے پوچھتا ہوں، اس طالب علم کے خلاف مدرسے میں باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہوتی ہیں نا، کھسر پسر ہوتی ہے، اس کے خلاف فضا ہوتی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اوصاف کی بنیاد پر حضور کی آنکھ کا تارا ہیں جو منافقین کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے الزام صرف امی عائشہ پہ لگا۔ اب دیکھو بات کھل گئی، کیا مشکل ہے مسئلہ سمجھانا؟ بھئی آپ کو سمجھ آئے گی تو امت کو سمجھائیں گے نا۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو کیسے سمجھائیں؟ اس لیے ہمیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ محبوبیت کی وجہ کیا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک درسگاہ میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان کیے۔ ایک طالب علم نے مجھے چڑھ دی، استاد جی آپ اس پر تھوڑی سی روشنی اور ڈالیں۔ میں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں تجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دوں۔ خبیث آدمی تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا دماغ سمجھتا ہوں، تو کیا بات کر رہا ہے؟ کیسی بات تو کر رہا ہے؟ اس نے بعد میں توبہ کی، کہا استاد جی آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی کوئی درسگاہ کا استاد ہے جو اپنے شاگرد کے احساسات بھی نہ سمجھے کہ اس کے اعتراض کی سوال کی بنیاد کیا ہے۔ ایسا بندہ منصب تدریس پر بیٹھنے کا اہل ہے جو اپنے شاگردوں کے احساسات نہ سمجھ سکے کہ میرے شاگردوں کے جذبات کیا ہیں۔ میں یہاں سے شروع تو پیچھے کونے تک تمہارے چہرے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے چہرہ میرے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، میرے بارے میں جذبہ کیا ہے، احساس کیا ہے، تم مجھے کیسا سمجھ رہے ہو، میری اس گفتگو پہ تمہارے اندر کیا ہلچل ہو رہی ہے، میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے ان میں سے میرا عقیدت مند کون ہے، اس میں سے ہمارا مخالف کون ہے، اس میں سے بات سمجھ کس کو آ رہی ہے، شرارت کی نگاہ سے کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ان مراحل سے گزر رہے ہیں۔ مجھے دیکھا کوئی ادھر نہ دیکھو ورنہ میں کھڑا کر دوں گا پھر، سمجھ آئی؟ ہاں میں کئی بار کہہ چکا ہوں میری پوری درسگاہ پہ نظر ہے، تم پھر ایک دوسرے کو کہیں دیکھ لیتے، سمجھتے ہیں میں دیکھ نہیں رہا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہماری سادگی سے دھوکہ مت کھانا۔ مومن کی شان ہے لا یخدع ولا یخدع،
نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، فَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ۔ منافق پیغمبر کو عذاب دیتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ پتہ نہیں چلتا، بس سنتے ہیں لیکن ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا پیغمبر کا یوں ہی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری ہر شرارت پیغمبر بیان کر دیں گے، تم رسوا ہو جاؤ گے، اس لیے نبی کا یوں ہی رہنا تمہارے لیے مناسب ہے۔ تو نبی کے وارث کی شان یہی ہونی چاہیے، درگزر کرے، خاموش رہے، لوگ سمجھے اس کو پتہ نہیں چل رہا، اسی میں خیر ہوتی ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، یہاں کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں، مجھ سے انہوں نے سوال کیا، مجھے سمجھایا یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، طرز ٹھیک نہیں ہے، اب لوگ اس لہجے کو نہیں قبول کرتے، یہ جو آپ نے طرز اختیار کیا ہوا ہے تھوڑا سا خیال کریں۔ میں نے کہا میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، پھر وہ 3 سوال آپ مجھ سے کرنا۔ میں نے کہا آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کیا کراچی میں؟ میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہو؟ کہا جی کراچی میں۔ میں نے کہا دین کی خدمت کہاں سر انجام دیتے ہو؟ کہا کراچی میں۔ میں نے کہا اب یہ 3 سوال آپ مجھ سے کرو۔ مجھے کہتے ہیں آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے کہا 87 جنوبی چھوٹے سے گاؤں میں۔ جی کہاں پڑھے ہو؟ میں نے کہا کراچی۔ دین کی خدمت کہاں کرتے ہو؟ میں نے کہا پوری دنیا میں۔ اب آپ کو مجھ سے مشورہ لینا چاہیے یا مجھے مشورہ دینا چاہیے؟ پیدا کہاں ہیں؟ بولو۔ پڑھے کہاں ہیں؟ پڑھاتے کہاں ہیں؟ اور سمجھا ہمارے ہیں۔ ہم دیہات سے نکلے ہیں، دنیا پر چھا گئے ہیں، تمہیں ہم سے پوچھنا چاہیے بھئی کیسے آپ نے سفر کیا؟ آپ مجھے مشورہ دے رہے کہ نہیں پھر واپس آؤ۔ میں نے کہا لہجہ میرا اچھا نہیں ہے، لوگ آپ سے زیادہ مجھے سنتے ہیں، پھر آپ کو زیادہ سنیں، لہجہ آپ کا جو اچھا ہے آپ کو سنیں۔ طرز میرا اچھا نہیں ہے، سبق مجھ سے پڑھتے ہیں، وسائل آپ کے پاس ہیں، میڈیا دنیا میں میرا چل رہا ہے، اب میں آپ سے مشورہ کروں یا آپ مجھ سے مشورہ کریں؟ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم کنویں میں بیٹھ کر پتہ نہیں کس چلیں چھوڑیں اس کو۔ نبی معصوم ہے، بات سمجھ آئی؟ نبی، مجھے ابھی ایک ساتھی نے، میں نے کہا تھا دیکھو تازہ کلپ بھیجا ہے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوئی گئی نا، مجھے تو بہت خوشی، کلپ سن کے مزہ آ گیا۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، حرم مکہ مکرمہ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم کو ایک بندے نے سوال کیا، اور حضرت کا جواب سنیں ذرا۔ یہ تازہ کلپ ہے، تازہ۔ میں نے کہا اب اس کو دفن کرو۔ مکہ میں بیٹھے ہیں، کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ نہیں سیدھی مولا الیاس گمن حق پر ہیں، کیا کیوں حق پر نہیں ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ اب اس کو عام کرو نا، اس کو عام نہیں کریں گے نا، اس کو دفن کریں گے، اور میرے خلاف کسی کی زبان سے دستگاہ میں بھی جملہ نکل جائے گا، پوری دنیا میں عام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر اذا رأى حسنۃ دفنها واذا رأى سیئۃ ازاها۔ اللہ مجھے ایسے مکار قسم کے دوست سے بچا لے جو میری خوبی کو دفن کر دے اور کو میرے اندر نامناسب چیز دیکھے تو اس کو شائع کرے۔ حضور نے پناہ مانگی ایسے مکار قسم کے دوستوں سے۔ یہ حرم میں سوال ہو رہا ہے، بتاؤ۔ ابھی کل کا کلپ ہے، مجھے تو رات ابھی ساتھیوں نے بھیجا، اب دنیا میں چل رہا ہے کلپ بھی۔ میں صرف یہ کارگزاری کے طور پہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مشائخ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئے یہاں سے 3 طالب علم جائیں، کرایہ میں دیتا ہوں، بنوری ٹاؤن جائے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھے مولانا صاحب کیسے ہیں، آسن لوم جائے، مفتی ضروری صاحب سے پوچھے، میں بھی جاؤ، آپ 3 بندوں کو آفر لے کر جاؤ،
دارالعلوم کراچی جائے، شیخ الاسلام صاحب سے پوچھے، آپ کو سمجھ آئے گا کافر پیار کیسے کرتے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، کام سے کام، 24 گھنٹے کام میں لگا رہتا ہوں، صرف تصویریں نہیں بناتا، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے پیچھے کھڑے ہیں تصویر، دعا میں کھڑے ہیں تصویر، پانی دے رہے ہیں تصویر، وہ کہتے ہیں اکابر ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا یوں کہا کرو کہ ہم اکابر کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اکابر کے ساتھ ہونا چاہیے، جتنا تعلق ہے اتنا بتایا کرو۔ نبی معصوم ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بولو، نبی میں سمجھا رہا تھا، عصمت پہ میں دلائل نہیں دے رہا، میں عصمت کا مسئلہ کھول رہا ہوں۔ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ عصمت انبیاء کا آپ نے دلائل پڑھ لی ہے، میں دلائل نہیں دے رہا، میں تو مسئلہ تھوڑا سا کھول رہا ہوں۔ چند ایک شبہات ہے، میں اس کو کھولتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے تو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا حضرت آدم ہے۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، آگے فَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ دیکھو معصیت کا لفظ ہے اور غوا کا لفظ ہے، آدم نے معصیت کی ہے، لفظ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ نبی معصوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب قرآن پڑھے نا ادھورا، عقیدہ ادھورا، قرآن پڑھے پورا تو عقیدہ پورا۔ تم ادھورا قرآن پڑھتے ہو، ہم پورا پڑھتے ہیں۔ جس قرآن میں ہے نا عصا آدم، توجہ رکھنا، اسی قرآن کریم میں ہے فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، اور بھول کر کام کریں تو اس کو گناہ نہیں کہتے۔ کوئی شخص روزہ رکھ لے اور بھول کے کھا لے، گناہ نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر پی لے، گناہ نہیں ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، گناہ نہیں ہے۔ پھر سوال آ گیا کہ اگر آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، گناہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کیوں؟ 40 سال تک اماں حوا آدم الگ کیوں رہے؟ روتے کیوں رہے؟ جنت سے کیوں نکالا اگر گناہ نہیں تھا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھول کر روزے میں کھا لیں تو معاف ہے، بھول کر نماز روزے میں پی لیں تو معاف ہے، ہمارا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور بھول کر بات کر لے تو معاف ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ اب ہمارا سوال، اگر روزے دار بھول کر کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ بھولنا معاف ہے، بھول کر پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ بھول جانا معاف ہے، تو نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی؟ اور اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی یہی کہتے ہیں نا بھول جانا معاف ہے، روزے میں بھول کر کھا لیا پی لیا تو روزہ، تو اگر بھول جانا معاف ہے تو بھول کر نماز میں بات کی ہے تو نماز کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس سے تو لگتا ہے کہ بھول جانا معاف نہیں ہے۔ اب نماز اور روزے میں بھولنے کا فرق ہے، جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کے بھول جانے پر ڈانٹ کیوں ہے یہ فرق سمجھ آ جائے گا۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، جب تک مثال نہیں دوں گا نا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک آپ کے گھر آئے مہمان، انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی بھئی دوپہر کا کھانا ہے، ساتھ چٹنی بھی بنا دو۔ آپ نے لڑکے کو پیسے دیے 100 روپیہ اور کہا بیٹا یہ بازار میں جاؤ، کیا لانا؟ 10 روپے کے ٹماٹر، 10 روپے کے پیاز، 10 روپے کا لہسن، 10 روپے کا دھنیا، 10 روپے کا ادرک، 10 روپے کا پودینہ، 10 روپے کی ہری مرچ، یہ اپنی چیزیں لکھ کے دی۔ 10 روپے کی ادرک،
وہ جب واپس آیا شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں ادرک نہیں تھی۔ اب آپ جوتا اٹھائیں اور اس کے سر پہ لگائیں یا اس کو ڈانٹیں، ادرک کیوں نہیں لایا؟ کہتا جی میں بھول گیا ہوں۔ بھول گیا ہے کیا مہمان کو جواب دیں گے؟ بھائی بھول گیا ہوں، مہمان بھی کہے گا بھائی بچہ ہے 10 چیزیں آپ نے ذمہ لگائی تھی، ایک بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اب یہ بھول جانا معاف ہے۔ مہمان آیا جی کیا کھائیں گے؟ بس جو بھی ہو ساتھ چٹنی ضرور بنائیں۔ آپ نے دیکھا گھر میں ساری چیزیں پڑی ہیں، آپ نے بچے کو 10 روپے دیے کہ جاؤ ادرک لے آؤ، وہ واپس آئے تو دھنیا لے آیا، پوچھا ادرک نہیں لایا؟ کہا جی بھول گیا ہوں۔ یہ بھولنا معاف ہے؟ کسی بندے کے ذمے کئی کام ہوں، ایک بھول جائے تو معافی سمجھ آتی ہے، اور کسی کے ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے پھر معافی سمجھ نہیں آتی۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، روزہ بھی، نماز بھی، تلاوت بھی، گھر کے کام بھی، سارے کام ذمے ہیں۔ اب اگر یہ بھول گیا تو معافی سمجھ آتی ہے۔ اور نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، کیا؟ اللہ سے باتیں کرو۔ نمازی کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ صرف ایک کام، اللہ سے باتیں کرو، وہ بھی بھول گیا، اب اس کو معافی کس بات کی ہے؟ تو جس کے ذمے کئی کام ہوں، ایک کام بھول جائے تو معافی سمجھ آتی ہے، اور جس کے ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے تو معافی سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کے ذمے صرف ایک کام ہوتا ہے، بلغ، بس اللہ کی بات مانو اور آگے بتاؤ۔ جب نبی اس میں بھی بھول جائے پھر معافی سمجھ نہیں آتی۔ اور امتی کے ذمے تو ہزاروں کام ہیں، اس نے ملازمت بھی کرنی ہے، ڈیوٹی بھی دینی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، اور پتہ نہیں کتنے اس بیچارے نے کام کرنے ہیں۔ پیغمبر کے ذمے ایک کام ہوتا ہے۔ اب امتی بھول جائے تو ایسے ہے جیسے روزے دار بھولا، اور نبی بھول جائے تو ایسے ہے جیسے نمازی بھولا۔ اور روزے دار بھول جائے گناہ نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نمازی بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے۔ اس لیے امتی بھول جائے گناہ بھی نہیں، ڈانٹ بھی نہیں۔ نبی بھول جائے گناہ نہیں ہوتا لیکن ڈانٹ ہوتی ہے، لیکن ڈانٹ ہوتی۔ اب ڈانٹ کی وجہ سمجھ آ گئی، اس لیے آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی۔ توجہ رکھیں ذرا۔ اچھا ڈانٹ پڑ گئی ہے تو آدم علیہ السلام کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو ظلم تو ڈانٹ پر نہیں ہوتا نا، ظلم تو بہت بڑے گناہ ہے، تبھی ظلم ہوتا ہے۔ یہ بات اب ذرا اچھی طرح سمجھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ربنا ظلمنا پر اعتراض اس کو ہے جس کو ظلمنا کا معنی ایک آتا ہے، بہت بڑا جرم، اور جس کو ظلمنا کے کئی معنی آتے ہیں اس کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کل بتائے تھے، حمل کا ایک معنی تو اعتراض، دو معنی تو اعتراض، موتن کا ایک معنی تو اعتراض، دو معنی تو اعتراض، قلادہ کا ایک معنی تو اعتراض، دو معنی تو اعتراض، ظلمنا کا ایک معنی تو اعتراض، اور جب کئی معنی ہو پھر اعتراض نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کرام آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ کیوں؟ انہوں نے ظلم کا معنی لیا کمی بیشی، وضع شیء فی غیر محلہ ظلم، کمی بیشی۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ بھائی ٹیک نہ لگاؤ، آپ ٹیک لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم، کمی بیشی ہے نا۔ بھی استاد کے سامنے بیٹھے کیوں لگائی ہے؟ یہ کمی بیشی ہے۔ استاد آگے بیٹھا ہے، شاگرد اس کے آگے بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، ظلم۔ کیوں؟ شاگرد کو پیچھے ہونا چاہیے، استاد کو آگے ہونا چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ظلم یہ بھی ہے، نامناسب ہے نا۔ وضع شیء فی غیر محلہ ظلم۔ استاد سبق پڑھا رہے نیچے بیٹھ کے، شاگرد بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے سن رہا ہے، یہ گناہ ہے لیکن ظلم تو ہے نا۔
اب دیکھو نا ظلم کے معنی میں کتنی توسع وسعت ہے. تو صحابہ کرام نے کہا ایونا لم یظلم شیئا، اللہ کے نبی کمی بیشی کس سے نہیں ہوتی، ہو ہی جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہدایت بھی نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہاں ظلمن کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلمن کا معنی وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب کیا معنی ہوا؟ الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مہتدون. تو ظلمن کا ایک معنی ہوا یا کئی ہوئے؟ صحابہ کو بات سمجھ آ گئی. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کو چونکہ قرآن سمجھ آتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، ہمیں نہ سمجھ آتا ہے نہ پریشان ہوتے. تو ربنا ظلمنا کا معنی ایک ہی ہے گناہ کرنا، یہ کئی معنی ہیں. ظلمنا کا معنی اشرکنا بھی ہے لیکن نبی سے شرک تو ممکن ہی نہیں ہے. ظلمنا کا معنی کبیرہ گناہ بھی ہے، نبی سے ممکن ہی نہیں ہے. ظلمنا کا معنی کمی بیشی ہے تو ٹھیک ہے، کمی بیشی گناہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، کمی بیشی تو گناہ نہیں ہوتا نا، اولا خلاف اولا ہوتا ہے. اس میں کیا اشکال ہے؟ سمجھ آئی بات؟ توجہ رکھنا. تیسری بات سمجھیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے مثال ذہن میں رکھیں. دیکھیں میں ہر بات پہ مثال دیتا ہوں، مثال بھی دیتا ہوں دلیل بھی دیتا ہوں. تمہیں اس کی قیمت سمجھ نہیں آئے گی کہ تم شاگرد ہو کلاس میں بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ مثال اور دلیل کیا ہوتی ہے. یہ جو پوری دنیا میں بیٹھ کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں مثال اور دلیل کیا ہوتی ہے اور بات کیسے دماغ میں اترتی ہے. پہلے مثال سمجھو. آپ درسگاہ میں بیٹھے ہیں، مہمان آ گیا، کیا پسند فرمائیں گے؟ نیم گرم دودھ. آپ نے گھر بچے کو بھیجا، جاؤ بھائی گھر، فون کر دیا بھائی دودھ بھی دینا، نیم گرم بھی دینا، خالص بھی دینا اور شیشے کے کپ میں دینا. کبھی ہم آپ کے آئیں تو سمجھ آ رہی ہے ترتیب؟ تمہیں بھی سمجھ آئے نا، تمہارے گھر ہیں تو پھر پوچھنا استاد جی کی پیو گے. جب ہم کہیں نا دودھ، یہ ساری ترتیب ذہن میں ہو، دودھ بھی ہو، خالص بھی ہو اور شیشے کے گلاس میں ہو. ہم دیہاتی لوگ ہیں، یہ اسٹیل والوں میں آپ پیو، یہ پلاسٹک والے آپ استعمال کرو. کیا کہتے ہیں کہ جو تیار کپ ہوتے ہیں جی ڈسپوزیبل، یہ اس پر آپ پیو ڈسپوزیبل. ہمیں سادہ سا شیشے کا گلاس دو چمکتا ہوا، پتہ لگے کہ کسی دیہاتی آدمی کو دودھ پلا رہے ہیں. خالص دودھ ہو، ملائی اس کے اوپر ہو، کیا بات. پھر آدمی دودھ پیے نا تو دعا مانگنے کا مزہ آتا، اللہم بارک لنا فیہ، ورنہ وزدنا منہ کیسے بندہ کہے گا؟ بھائی کوئی دودھ پیا ہو تو ضد نہ کہتا ہے نا، ورنہ وہ دودھ ہو تو آدمی ضد نہ کیسے پڑے گا؟ مشکل ہے ضد نہ پڑھنا. کوئی تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں اپنے سعادت کے تو میں بھی مدینہ منورہ تھا تو واپس آنے لگا تو 23 جولائی کو میں مدینہ سے ایئرپورٹ تو نکل پڑا. ایک آدمی کا فون آیا جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وقت کم ہے، میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں، ملاقات مشکل ہے، میں آپ کے لیے اجوا تازہ کھیت کی لایا. میں نے کہا 3 مہینے بعد پھر آؤں گا، پھر لیں گے. الحمدللہ ہم 3 مہینے بعد مدینہ پہنچ جاتے ہیں. دیکھو مناظر لوگ ہیں، شرارتی آدمی ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، ہر 3 مہینے بعد حضور کے روزے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھو کیسے شرارتی آدمی. آپ 10 سال میں ایک مرتبہ جاؤ تو حضور کا کرم ہے، اور ہم 3 ماہ بعد جائیں تو شرارتی ہیں. کیا صدقے جاؤں میں تمہاری اداؤں پر بھی. خیر فون بند ہوا، پھر فون آ گیا. میں نے کہا مولانا صاحب اگر میں ایئرپورٹ پہ آ جاؤں تو پھر؟ میں نے کہا جائے مجھے کیا اعتراض ہے. خیر وہ آیا، اجوا کھجور لایا. یہ اساتذہ کو پتہ ہے، میں نے ان کو بٹھایا اپنے کمرے میں تو میں نے اساتذہ سے کہا بھی یہ اجوا کھجور کھاؤ. دیکھو کیسی زبردست، منہ میں ڈالو تو اندر جا رہی پوری کھجور، اتنی لمبی موٹی تازہ، منہ میں رکھو تو ایسے جاتی ہے، ایسے نرم کھجور.
میں نے کہا دیکھو آپ یہ کھجور نہ کھاؤ، ویسے مارکیٹ سے اجوا لو، تو آپ نے سوچنا ہے کہ اجوا حضور کو پسند کیوں تھی، اور جب یہ کھاؤ گے نا تو پھر آپ نے سمجھنا کہ حضور کو پسند کیوں تھی۔ اور دونوں لفظوں میں فرق سمجھ گئے ہو؟ عام مارکیٹ سے اجوا لو تو بندہ سوچتا ہے کہ حضور کو پسند کیوں تھی، اور ہمارے علی اجوا کھاؤ تو سمجھ آتی ہے حضور کو پسند کیوں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں والتین، آپ کراچی جاؤ اور یہاں سے لو انجیر، پھر کھاؤ، پھر آپ نے سوچنا ہے اللہ نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے۔ ہمارے ساتھ ملیشیا جاؤ اور تازہ انجیر پھل سے توڑ کے، اتنی موٹی انجیر ایسے منہ میں ڈالو بغیر چبائے اندر جائے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ نے انجیر کی قسم کیوں کھائی ہے۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں نا بابا، آپ یہ انجیر کھاتے ہیں، ہمیں اللہ وہ انجیر دیتا ہے، ویسے وافر دیتا ہے، وافر۔ یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خالص 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 عقیدہ بیان کرو، اللہ تمہیں خالص نعمتیں دے گا۔ خالص عقیدہ، خالص دین پر خالص مدد آتی ہے، خالص عقیدے پر خالص مال ملتا ہے، خالص عقیدے پر خالص دوست ملتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خالص دوست دیے ہیں، خالص خوراک دی ہے۔ جو ہم کراچی میں ہوتے ہیں، ہمارے سب بھی صبح دسترخوان پر دیسی گھی پڑا ہوتا ہے، شکر پڑی ہوتی ہے، گندم کی تازہ بنی روٹی پڑی ہوتی ہے، یہاں کراچی میں بھی۔ خالص عقیدے کی بہاریں کچھ اور ہیں، یہ کرو تو صحیح نا۔ خالص گلاب کے پھول تک پہنچنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر خالص گلاب ملتا ہے۔ خالص حق بیان کرنے پر خالص نعمتیں ملتی ہیں، کچھ پروپیگنڈا، کچھ بک بک سننی پڑتی ہے، یہ کانٹے سننے پڑتے ہیں، اللہ پھر دیتا ہے۔ تو تم خالص دولت چاہتی ہو کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو۔ خالص عقیدہ بیان کرو، ملاوٹ والوں سے دور ہو جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، باطل بڑا ہو یا چھوٹا ہمارے اسٹیج پہ نظر نہیں آئے گا، الحمدللہ۔ اور تم کسی سے کہو، ہم مولانا الیاس گھمر صاحب بلاتے ہیں، ہمارے استاذ ہیں، دیکھنا فضا کیسے بنتی ہے، ہر بندے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ خالص مال کا اپنا روب ہوتا ہے، اللہ آپ کو خالص حق عطا فرما دے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، آپ نے بچہ بیچا، دودھ لاؤ، بات ہے نا ذہن میں۔ ابھی ہمارا دوسرا دورے کا سال ہے، اب ہمارے میزبان یہ سمجھتے ہیں، پچھلے سال پہلا دورہ تھا تو نہیں سمجھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا بھائی خالص دودھ لاؤ، ٹھنڈا کر کے لاؤ۔ ہمارے یہاں بھائی عبداللہ ہیں، میزبان ہیں ہمارے، مجھے کہتا ہے جی وہ ماموں کہہ رہے ہیں یہ پنجاب کا دودھ نہیں ہے، بھینس کالونی کا دودھ ہے، استاد جی پوچھو ایسا خالص دودھ نہ پیو، پیٹ خراب ہوگا۔ میں نے کہا ماموں سے بولو میں نے مشورہ نہیں مانگا، دودھ مانگا ہے۔ میں نے کہا میں نے دودھ مانگا تو مشورے دے رہے ہو، لاؤ تو صحیح، جب ہم پی جائیں گے تو پھر دیکھنا 5 دن آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں نا، کیوں پریشان ہوتے ہو آپ؟ اب دوسرا سال آپ بغیر کہے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی یہ دودھ پیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر دودھ، رات سوتے ہیں پھر دودھ، دوپہر جاتے ہیں پھر دودھ، سبحان اللہ۔ کراچی میں لوگ کہتے ہیں کراچی میں ملاوٹ بہت ہے، ہمیں اللہ کراچی میں خالص مال دے رہے۔ میں رمضان میں سعودی عرب گیا، ریاض جس میزبان کے یہاں ٹھہرا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، بازار سے گندم لے کے پسوا کے روٹی، دیسی گھی لگا کے، بکرے کی گردن کا قیمہ لا کے، دیسی گھی ذبح کر کے، ریاض شہر میں دیسی گھی کی روٹی، خالص گندم کی روٹیاں اور دیسی مرغی لے کر ذبح کر کے لاتے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ مال کھاتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی خالص خوراک کا اہتمام کیا۔ میں نے کہا واہ اللہ تیری کیا کریمی شان، خالص عقیدے پر خالص مال ملتا ہے۔ میں تمہیں وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ جس سے تمہیں خالص مال ملے گا۔ گند مارنا چھوڑ دو، اللہ گند کھلانا چھوڑ دے گا۔ اور کچھ سمجھ آتی ہے تمہیں؟ میں جو تم خود کہتے ہو استاد یہ درمیان میں باتیں کیا کرو، میں پھر کر دیتا ہوں، پھر یہ نہ کہ الفقہ الاکبر پوری نہیں ہوئی، پھر نہ کہنا الفقہ الاکبر پوری نہیں ہو رہی۔ بچہ بھیجا، وہ دودھ لے کر آیا، آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، دودھ گر گیا،
گلاس ٹوٹ گیا۔ اب بچہ کہہ رہا استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو نے جان بوجھ کے توڑا؟ نہیں استاد جی معاف کر دو۔ معافی کس بات کی؟ جاؤ بیٹھو۔ استاد جی معاف کر دو۔ بھائی پھر وہی بات، تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے، خود گرایا ہے؟ نہیں، پھر معافی کس بات؟ چلو کلاس میں بیٹھو۔ نہیں استاد جی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے گلاس توڑ دیا ہے، استاد جی معاف کر دو۔ مہمان کہتا ہے قاری صاحب یہ بچہ بہت ذہین ہے، اس بچے کی حس بہت تیز ہے، آپ اس کو کہہ دو میں نے معاف کر دیا، یہ خوش ہو جائے گا۔ قاری صاحب کہتا ہے اچھا یار میں نے معاف کیا، خوش ہو جاتا، استاد نے معاف کر دیا۔ اب اس بچے نے غلطی کی نہیں، لیکن اپنی بھول کو، اپنی خطا کو، اپنی کوتاہی کو بھی کہتا ہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے گلاس توڑا ہے، میں نے دودھ گرایا ہے، مجھے معاف کر دو۔ قاری صاحب اس کے لفظ نقل کرتے ہیں تاکہ خوش ہو جائے کہ بیٹا غلطی بنتی نہیں ہے، لیکن تو غلطی کہتا ہے تو میں نے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا یہ کام کرنا ظلم نہیں تھا، ان نے ظلمنا کہا، خدا نے اسی ظلمنا کو نقل کیا۔ آدم ظلم نہیں ہے لیکن تو ظلم کہتا ہے، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا۔ یہ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، ہم نے اس کو گناہ سمجھ لیا۔ یہ تو ان کی دل جوئی کے لیے تھا، ہم نے سمجھا گناہ ہو رہا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہو رہا، یہ آدم کی دل جوئی ہو رہی ہے۔ بڑے جن سے پیار کرتے ہیں اس کی دل جوئی بھی کرتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ باقی رہ کہ عصا، بھائی عصا معصیت سے ہے، معصیت کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا۔ معصیت کا معنی کبھی آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرا جاتا ہے، اس کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا، اسے بھی عصا کہہ دیتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ فغوا، غوا غوایت سے ہے۔ غوایت کا معنی کبھی ہوتا ہے گمراہ ہونا، کبھی غوایت کا معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم ایک کام کرنا نہیں چاہتے تھے، کر بیٹھے اور پھر مشقت میں پڑ گئے۔ جنت میں بغیر محنت میں مل رہا تھا، دنیا میں کما کے کھانا پڑ گیا، دیکھو میرا آدم مشقت میں آ گیا۔ یہ پیار کی باتیں ہیں یا گناہ کی باتیں ہیں؟ چلو پتر کراچی پڑھو، جاؤ کراچی۔ نہیں ابو میں نے ادھر ہی پڑھنا ہے۔ بیٹا کراچی پڑھو جا کے۔ نہیں ابو میں نے ادھر پڑھنا ہے۔ بیٹا یہاں پڑھو گے نا تو رات پھر بھینسوں کا دودھ بھی نکالنا پڑے گا، پھر تمہیں ڈیرے پر پٹھے بھی کاٹنے پڑے گے۔ ابو میں کروں گا۔ اچھا کرو۔ اب وہ پڑھتا ہے تو پٹھے کاٹ رہا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ دیکھو بیچارہ، میں کہتا تھا کراچی پڑھ کے ادھر ادھر پڑھنی، اب بیچارے کو دیکھو پٹھے کاٹنے پڑ رہے، دیکھو اب اس کو گوبر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ باپ پیار کی باتیں کر رہے ہیں یا بیٹے کی کوتاہیاں گنوا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عصا آدم، دیکھو آدم کرنا کچھ آتا تھا، ہو کچھ گیا ہے، نتیجہ کیا؟ فغوا، جو جنت میں مزے کرنے تھے یہ گندم کاٹ کے خود پکا کے بچھا رکھا ہے۔ یہ پیار کی باتیں ہیں یا گناہ کی باتیں؟ اللہ محبت کی باتیں فرما رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے ایک سوال اٹھا کے جواب دیا ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوا نا کہ عصمت انبیاء پر اعتراضات کے جواب کتنے آسان ہیں۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ چلو ایک آخری نبی، ان کا بھی کر لیتے ہیں، ایک درمیان میں بھی کر لیتے ہیں، ایک اول، ایک درمیان، ایک آخر۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی عصمت انبیاء پر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات ہیں۔ آپ نہ جواب دے سکیں لیکن یہ تو ہو جائے گا نا جوابات ہیں۔ یہ پہلے جواب ہم سے سنو، پھر جا کے پوچھو عصا کا جواب کیا ہے، ظلمنا کا جواب کیا ہے، بیٹا پھر تمہیں سمجھ آئے گا ہم نے دورے میں آپ کو کیا پڑھایا ہے۔ یہ پوچھنا ذرا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی ہم نے کیا پڑھایا تمہیں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں، میں لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا، خلاصہ یونس علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اب اس پر قادر نہیں ہیں، ہماری قدرت سے نکل گیا ہے، ہم اس پہ قادر نہیں ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا، یہ اعتراض کرتے ہیں۔
ہم نے کہا بھئی اعتراض وہ کرتا ہے قدر یقدر قدرن، جس کو قدرن کا معنی ایک آتا ہے، ہمیں معنی 3 آتے ہیں۔ تمہیں معنی ایک آتا ہے اور ہمیں معنی 3 آتے ہیں۔ قدر یقدر کبھی مشتق ہوتا ہے قدرتن سے، کبھی مشتق ہوتا ہے قدرن سے، کبھی مشتق ہوتا ہے تقدیرن سے۔ کیسے مشتق ہے؟ یہ اعتراض تب ہے جب مشتق قدرتن سے ہو۔ یہ قدرتن سے نہیں ہے، قدرن سے ہے، اور قدرن کا معنی ہوتا ہے تنگی۔ حضرت یونس نے گمان کر لیا کہ میں ان کو چھوڑ کے چلا بھی جاؤں نا، میرا اللہ کریم ہے، وہ پھر بھی مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا۔ اس حسن ظن پہ چلا گیا۔ کیا اشکال ہے؟ بتاؤ کیا اشکال ہے؟ اشکال تو آئی نہیں۔ او بھائی جاہل تم ہو جن کو ایک معنی آتا ہے، اعتراض نبی پہ کرتے ہو جس کو کئی معنی آتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں۔ اب آخری نبی پر ایک سوال کا جواب دیکھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ آگے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ آپ کہتے ہیں گناہ ہے ہی نہیں، جب گناہ کیا نہیں تو اللہ نے معاف کیا کیا ہے؟ میں نے کہا چلو ہم 1 منٹ کے لیے آپ والا معنی مانتے ہیں کہ ذنب کا معنی گناہ ہے۔ اگر یہاں ذنب کا معنی گناہ ہے تو ہمیں آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ، آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے ترجمہ ہوتا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ آپ کا گناہ معاف کریں۔ آپ کے حلقے کا مولانا صاحب الیکشن لڑتا ہے، ایم این اے بن کے اسمبلی میں جاتا ہے، جیت جاتا ہے، آپ جا کر کے استاد جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بھئی کیا کہہ رہے ہو؟ کو ساجی اللہ نے آپ کے گناہ معاف؟ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میں نے تجھے فتح دی ہے تاکہ تیرے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، استاد جی مبارک کو گناہ معاف ہو گئے۔ اب بتاؤ گناہوں کی معافی کا فتح سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے توبہ کی توفیق دی ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیں، ہم نے استغفار کی توفیق دی ہے تمہارے گناہ معاف کر دیں، ہم نے تمہیں نماز کی توفیق دی ہے گناہ معاف کر دیں۔ یہ کیا؟ ہم نے فتح دی ہے تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ بھئی یہ تو ہونا چاہیے تھا اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ آپ خلافت کا نظام قائم کر دیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے آپ مظلوموں کا بدلہ لے لیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے ان ظالموں کو مکے سے باہر نکال دیں، ہم نے آپ کو فتح دی ہے تاکہ حدود اللہ کو نافذ کر دیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہم نے فتح دی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف کریں۔ بتاؤ فتح سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فتح کا اور گناہ کی معافی کا جوڑ کیا ہے؟ تو آپ نے کیسے ذنب کا معنی گناہ کر لیا؟ آپ ذنب کا معنی گناہ کرو نا، پھر آیت میں ربط کر کے بتاؤ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آیت کو سمجھو، پہلے 4 لفظ سمجھو۔ نمبر 1 لیغفر، غفر یغفر غفرانا۔ نمبر 2 تقدم۔ نمبر 3 تأخر۔ نمبر 4 درمیان میں من ذنبک۔ 4 کا معنی سمجھو۔ غفر یغفر غفرانا کا معنی ہے ڈھانپ لینا۔ یہ جو احتجاج ہوتا ہے اور پولیس ٹوپیاں پہن کے آتی ہے احتجاج کو روکنے کے لیے، جو ٹوپ پہنا ہوتا ہے لوہے کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفر، ڈھانپنے والا، تاکہ اگر کوئی پتھر مارے تو سر کو نہ لگے۔ مغفر اسے کہتے ہیں ڈھانپنے والا۔ غفر یغفر کا معنی ڈھانپ لینا۔ تقدم پہلی زندگی جو کہ مکی ہے، تأخر بعد والی زندگی جو کہ مدنی ہے۔ من ذنبک، ذنبن کو عربی زبان میں دم کو کہتے ہیں ذنب، دم، اور دم ہوتی ہے پیچھے۔ اس مناسبت سے الزام کو بھی ذنب کہتے ہیں کہ الزام آدمی کے منہ پر بیٹھ کے نہیں لگاتے، آدمی کی کمر کے پیچھے لگاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
ज़म्ब कहते हैं दुम को, और दुम होती है जानवर के पीछे। इस मुनासबत से इल्ज़ाम को भी ज़म्बुन कहते हैं, जो कि इल्ज़ाम सामने नहीं लगाते बल्कि कमर के। मैंने कहा उसकी मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कराची वाले कितने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ के नहीं, कमर के पीछे। जब मैं सुन न रहा हूँ वहाँ लगाएंगे, तो मेरे सामने लगाओ। ज़म्बुन, समझ आ गई बात? गफ़र यग़फ़िर ग़ुफ़रानन का माना ढाँप लेना, तक़द्दमा मक्की ज़िंदगी, तअख़्ख़रा मदनी ज़िंदगी। ज़म्बिन इल्ज़ाम, ज़म्बिन अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो रखना, मेरे पैगंबर मक्का वालों ने इल्ज़ाम लगाए शायर है, इल्ज़ाम लगाए साहिर है, इल्ज़ाम लगाए काहिन है, इल्ज़ाम लगाए मजनून है। मदीना आए, इल्ज़ाम लगाए ये लीडर बनना चाहता है, हुकूमत का शौक़ है, इल्ज़ाम लगाए मजहबी क़यादत चाह रहे हैं। कुछ इल्ज़ाम तक़द्दमा मक्का वालों ने लगाए, कुछ इल्ज़ाम तअख़्ख़रा मदीना वालों ने लगाए। इल्ज़ाम वो लगाता है जो मुखालिफ हो, वो नहीं लगाता जो अक़ीदतमंद हो। हमने मक्का फ़तह करा के आपके दुश्मन ग़ुलाम बना दिए, मुखालिफ मुवाफ़िक़ बना दिए, जान लेने वाले अक़ीदतमंद बना दिए। जो इल्ज़ाम मक्का में लगते थे फ़तह दे के वो भी ढांप लिए, जो मदीना में लगते थे फ़तह दे के वो भी ढांप लिए। किधर गया एतराज़ आपका भाई? कोई रहा एतराज़? पता नहीं किस एतराज़ पे लोग नाज करते हैं। मैं तलबा से कहता हूँ, हमसे दलील भी लो और दलील बयान करने का लहजा भी लो। आप देखें ना, दिलों में ना उतरे तो फिर क्या ना, मुखालिफ भी 20 मरतबा सोचेगा मैं किस बात पे एतराज़ कर रहा था। हम बस आप कहते हैं कि बात छेड़ लेते हैं और छेड़ के फिर सोचते हैं इसको समेटे कैसे, समझा नहीं पाते। मैंने इसलिए गुजारिश की है, मैं जो बार बार तलबा से कहता हूँ ना, भाई हमारे पास आओ, तखस्सुस करो, साल लगाओ, पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूँ बेटा दलील भी सीखो, दलील बयान करने का तर्ज भी सीखो, तर्ज भी सीखो, दलील कैसे बयान करनी है। समझ आ गई? काफ़ी है। जब मैंने निस्बत अंबिया पे सिर्फ 3 इतराज़ बयान किए। चलें एक और मैं इतराज़ छेड़ता हूँ आपको समझाने के लिए। और ये जो जवाबात मैं दे रहा हूँ ना, तुम किताबें तलाश करो, तफसीरें तलाश करो, दर्सगाहें तलाश करो, फिर देखना ये जवाब कहाँ मिलते हैं। आप देखना था ना, तवज्जो रखना। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मामूल मुबारक था अज़वाज मुतहरात में हज की घर थोड़ी देर रुकते। एक क्या रुके, शायद पे लाया, थोड़ी देर हो गई। दूसरी क्या गए, तो ज़ाहिर है औरतें थीं, शौकनें थीं, हर किसी ख्वाहिश थी हजूर मेरे पास ज़्यादा देर ठहरे, उनके पास क्यों ठहरे हैं। शोहर भी हो और नबी जैसा हो, शोहर भी हो और हजूर जैसा हो, क्यों उसकी तमन्ना नहीं होगी। तो कहा लगता है आपने ये जो क्या पिया है आपके तो मुंह मुबारक से बू सी आ रही है। मैंने तो शायद पिया है, या फिर स्मेल किस चीज़ की है। अब अल्लाह के नबी समझे भाई मैं थोड़ी देर वहाँ ज़्यादा रुक गया हूँ ना, इससे इनको थोड़ी सी तकलीफ़ सी उलझन सी हुई है कि वहाँ ज़्यादा देर क्यों रुका हूँ, और मैं रुकने की वजह शायद थी, पर मैं हराम है, मैं आइंदा शायद पीऊँ। कुरान उतर गया, कुरान आ गया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ये नबी आप क्या कर रहे हैं, हलाल को हराम कर दिया बीवी की खातिर। कसम तोड़ो, इसको हलाल करो। आप कहते थे कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हजूर ने हराम कर दिया, कितना बड़ा गुनाह है। मैं आपसे पूछता हूँ, हलाल को हराम करना गुनाह है या कुफर है? बोलो। तो फिर गुनाह कैसे हुआ? कहो ना कुफर है, सीधी सीधी बात करो। अगर इसका यही मतलब है कि आपने हलाल को हराम किया था, तो फिर कुफर कहना चाहिए ना, फिर गुनाह क्यों कहते हो?
سمجھ آ گئی بات؟ اس کا معنی وہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو، اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے حلال کو حرام سمجھنا شرعاً، حرام کو حلال سمجھنا شرعاً۔ شراب حرام ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی حلال ہے، یہ کفر ہے۔ ایک چیز حلال ہے، کوئی بندہ کہتا ہے حرام ہے، کفر ہے۔ ایک ہے شرعاً حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، اور ایک شرعاً حلال حرام نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے اوپر پابندی ایسے لگا لیتا ہے کہ جیسے میں حرام سے بچتا ہوں نا ایسے ہی اس سے بچوں گا، اور اس کو عرف میں کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بھئی آپ یہ چائے پیو، اس میں چینی ہے، جی میں تو نہیں پیوں گا، کیوں؟ مجھے شوگر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جس دن سے مجھے شوگر ہو، یہ نا جس دن سے ڈاکٹر نے کہا نا کہ چینی نہیں پینی، حرام ہے میں نے ایک دانہ بھی کھائی، کہتے ہیں نا حرام ہے میں نے ایک دانہ بھی چینی کا چکھا۔ اب یہ حرام کا معنی کیا ہے کہ جس طرح حرام چیز سے بچتے ہیں نا اسی طرح میں اس سے بچ رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا اس نے سچ مچ چینی کو حلال کو اپنے اوپر حرام کیا، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ یہ شرعاً حلال حرام نہیں ہے، یہ معنی کیا؟ ایک چیز حلال تھی اور اس کو بندہ استعمال کرنا ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے حرام چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ کھاؤ، میں نہیں کھاتا، حرام ہے، آئندہ میں تجھے دوبارہ صلح بھی مار جاؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر ہو گیا؟ کافر ہو گیا نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی مرضی کو کھلانا حرام ہے نا، آئندہ تجھے میں نہیں دوں گا، بس معاملہ ایسے کروں گا۔ یہ نہیں کہ حلال کو حرام کہہ دیا، معاملہ یہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، آگے بولو لکا اللہ اکبر۔ یا یہ اللہ کا پیار دیکھو اپنے پیغمبر سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اللہ نبی کیسے سمجھا؟ وہ پیغمبر یہ جو شہد ہے ہم نے تو بنائی ہی تیرے لیے تھی، تو نے چھوڑ دیا بیویوں کے خاطر، کھاؤ اس کو، کھاؤ اس کو۔ یہ پیار ہے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ لفظ کیسا لا رہے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آگے تبتغی مرضات ازواجک، آگے 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 قد فرض اللہ لک یکم، قد فرض اللہ لک یکم، دیکھو نبی کو چھوڑ دیے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اب نبی کو خطاب نہیں ہو رہا، خطاب کا رخ بدل گیا۔ پیغمبر شہد تیرے لیے بنائی، تو نے بھی چھوڑ دیا صرف بیویوں کی وجہ سے، کھاؤ اس کو۔ قد فرض اللہ لکم، امت یہ بات سن لے، اگر تم نے کبھی قسمیں اٹھائی اور قسم توڑو، کفارے ادا کرو، بلا وجہ قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ جب قسم کے معاملہ آیا تو اللہ نے خطاب نبی سے موڑ کے امت کی طرف کر دیا، اور جب شہد کی باری آئی تو خطاب نبی کو ہو رہا ہے، تیری وجہ سے ہم نے ان کو دیا تھا، تو نے ان کی وجہ سے خود کھانا چھوڑ دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے محبت کی بات۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، فیصل آباد جامعہ امدادیہ درجہ خامسہ والے سال میں تھا۔ عصر کے بعد طالب علم کھیلتے تھے، تو کھیلتے ہوئے ایک طالب علم دیوار کے ساتھ زور سے لگا، اس کا بازو یہاں سے ٹوٹ گیا اور ہڈی باہر نکل آئی، ہسپتال لے گئے۔ اب اس کو جس کا خون دے اس کا بلڈ گروپ نہ ملے، میں گیا تو میرا بلڈ گروپ مل گیا، میں نے خون دے دیا۔ جب خون دے کر واپس آیا، ظہر کی نماز کے بعد ہم کلاس میں سبق پڑھ رہے تھے درسگاہ میں، حضرت شیخ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، درسگاہ کے باہر کھڑے ہوئے، الیاس ادھر آ، کلاس میں سبق ہو رہا ہے، استاد بیٹھے ہیں، الیاس ادھر آ۔
میں باہر آ گیا، مجھے اپنے دفتر لے گئے۔ تو خون کیوں دیتا ہے؟ تو خون کیوں دیتا ہے؟ باقی مڑے مر گئے سن، تو خون کیوں دیتا ہے؟ اور استاد غصے ہو، تو نے خون کیوں دیا ہے؟ اور کوئی خون نہیں دے سکتا تھا۔ اب یہ مجھے ڈانٹ ہو رہی ہے، یہ پیار کی ہے یا نفرت کی ہے؟ 200 روپیہ دیا، کہا اس کا دودھ پینا، 1-2 کلو کھجور دی، اس کو کھانا۔ پھر کہتا ہے یہ پنجیری تھی، کوئی طالب علم کا باپ دے گیا ہے، میں بھول گیا ہوں کس کی ہے، یہ بھی تو کھا لے، مجھے پتہ چلے گا تو میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ تو نے خون کیوں دیا ہے؟ یہ ڈانٹا جا رہا ہے تو میں نے غلط کام کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم، اے میرے نبی تو نے کیوں چھوڑا شہد کو؟ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، محبت کی ڈانٹ ہے، تم نے اس کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے پیغمبر سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے اس کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ اور اس لیے یاد رکھنا، اس آیت کی وجہ سے عصمت نبوت پر وہی اعتراض کرے گا جو خانقاہ اور ادب کے ماحول سے دور ہے، خالص خوشک قسم کا مولوی ہے، ادب والا کبھی اعتراض نہیں کرے۔ کوئی مل جائے تو مجھے بتانا کہ نہیں جی فلاں پیر نے بھی اعتراض کیا، نہ، پیر مرید نہیں کریں گے، ادب والے نہیں کریں گے، خوش قسم کے لوگ کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں بھی خشکی سے نکلو، ذکر والے مولوی بنو، ذکر والے، تہجد والے بنو، ادب والے بنو، خانقاہوں والے بنو، اللہ اللہ کرنے والے بنو، پھر تمہیں انشاءاللہ ذکر کا بھی مزہ آئے گا، تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، اور گفتگو کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ چلیں دیکھیں، کچھ سمجھ آ گئی؟ میں نے عصمت انبیاء پر سارے اعتراض کے جواب نہیں دیے، میں نے چند ایک جواب دیے۔ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ اعتراضات کا جواب دینا آسان ہے؟ بولو۔ ویسے دیکھو کتنا مشکل ذہن بنا ہوتا ہے، بھئی اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس جوابات نہیں ہوں گے آپ ڈریں گے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھ نہ لے۔ آپ کو جواب آئیں گے، آپ تلاش کریں گے، کوئی مجھ سے پوچھے اور میں بولوں۔ آپ تلاش کریں گے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اور میں بات کروں، ورنہ آپ نے گھبراتے رہنا کہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے۔ چلیں دیکھیں جی، وَمُحَمَّدٌ علیہ الصلاۃ والسلام عبدہ وحبیبہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ ومنتقاہ ولم یعبد الصنم۔ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام عبدہ، سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ عبدہ، بندے۔ عبدیت کا مقام سب سے بلند ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں کئی بار اپنے طلباء سے کہتا ہوں ہم عجیب لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، سبحان الذی اسری بنورہ نہیں کہا، بعبدہ کہا ہے۔ ہم یہ لڑائی لڑ، اور بھئی جو کہا ہے اس کو تو کھولو۔ بنورہ کہہ دیتے تو پھر کیا تھا؟ وہ ہمارے خلاف تھا۔ بنورہ کہہ دیتے تو ہمارے خلاف تھا۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں، پیغمبر کی صفت کو نور مانتے ہیں۔ بے عبد ہی کہہ دیتے تب بھی ٹھیک تھا، بے نور ہی فرما دیتے تب بھی ٹھیک تھا۔ بے نوری کہتے کو ہمارے خلاف ہو جانا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش ہے، کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام عبدیت ہے۔ اب یہ تو معراج پہ میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، آپ کسی بار سن لیں آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمارے یہاں فضائل نہیں چلتے، ہمارے یہاں شبہات کی صفائی ہوتی ہے۔ ہم مکہ سے شروع ہوتے ہیں عرش تک جاتے ہیں، شبہ صاف کرو، عقیدوں کا جواب دو، مسائل چھیڑو، مسائل حل کرو اس کو۔ سب سے اعلیٰ مکان بولو عرش، اور سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عبدیت میں انتہا آپ نے کی ہے، اعلیٰ مکان دینے میں انتہا ہم نے کی ہے۔ جیسی عبدیت ہوتی ہے ویسا مکان دیتے ہیں۔ تم عبدیت میں اخیر تھے، بے عبد ہی، ہم نے عرش تک تمہیں پہنچا دیا۔ جتنا متواضع ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
تواضع میں ابدیت میں تم ہو، بلند کرنے میں عرش پہ لے جانے میں ہم ہیں۔ دیکھو نا کتنا معراج کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسائل حل کرے بات۔ یہ ایسے درمیان میں بات آ گئی، میں ایک جگہ گجرانوالا جلسے کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا، جی میں نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کریں، اجازت ہے؟ میں نے کہا کون سا اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئے ہو، ویسے ہی آ گئے تو بات بھی کر لو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر سام مسلط ہے، یہ جہنم کے تنور میں ہے۔ جو معراج کی رات آپ نے عذاب دیکھے، یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے، آپ نے سارے اوپر دیکھے تھے عذاب۔ آپ کہتے ہیں عذاب جسم کو ہوتا ہے اور قبر تو زمین پر ہے، تو پھر آپ نے اوپر کیا دیکھا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہمارا عقیدہ کہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح مال جسم کو۔ وہ سمجھانا چاہ رہا تھا بھی تم کہتے ہو اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ قبر تو نیچے ہے، تو حضور پاک پھر اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چلو ہم غلط کہتے ہیں، قبر میں نہیں ہوتا، تم بتا دو کہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم بتا دو، ہمیں تو غلطی لگ گئی، ہم نے کہا اس قبر میں ہوتا ہے، تم بتا دو کس کو ہوتا ہے۔ نہیں جی روح کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس روح کو؟ نیک کو یا بری کو؟ کافر یا مسلمان؟ کہا جی کافر۔ میں نے کہا کافروں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کہا جی سجین۔ میں نے کہا سجین کدھر ہے؟ کہا جی 7 آسمان کے نیچے۔ تو میں نے کہا پھر 7 گنا اعتراض تو تمہارے اوپر ہو گیا۔ 7 گنا اعتراض تمہارے اوپر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں زمین پر جو یہاں ہے، تم کہتے ہو سجین پر جو 7 سے نیچے ہے۔ اگر ہمارے اوپر اعتراض 1 مرتبہ ہے تو تمہارے اوپر 7 مرتبہ ہے، تم جواب دو پھر اوپر حضور نے کیا دیکھا تھا؟ چپ۔ میں نے کہا بس علم ختم ہو گیا۔ اتنا علم تو میں دورہ تفسیر میں سمجھایا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا تھا اس پر سوال بھی ہونا ہے۔ یہ ہے جی قرآن بہت آتا ہے، سبحان، یہ قرآن آلو ہے۔ میرے کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا بھی مجھ پر اعتراض اتنا ہے، تیرے اوپر اتنا ہے، تو جواب دے نا، میں کیوں جواب دوں؟ سمجھ آ گئی بات؟ پھر میں نے کہا بیٹا بیٹھو، سمجھو، تیرا علم پورا ہو گیا ہے، اب سمجھ لو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا؟ کیا جی آسمان پہ؟ میں نے کہا کوئی دلیل لاؤ۔ حضور مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا تھا، اسی زمین پر دیکھا تھا۔ آسمان کی حدیث لاؤ۔ بھئی 2 قول ہیں، آپ نے کہا دیکھا تھا، ایک قول ہے اسی زمین پہ دیکھا تھا، تو سوال حل ختم ہو گیا نا۔ تو جب اس زمین پہ دیکھا تو سجین تو بہت نیچے ہے نا، تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوا یا تیرا ثابت ہوا؟ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے کہا اگر آپ نے آسمان پر بھی دیکھا ہو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا آپ آسمان پہ دیکھیں، دیکھو میں اوپر بیٹھا ہوں یا نیچے بیٹھا ہوں؟ جی اوپر۔ میں ویسے ادھر آؤں، یہ دیکھو کیا ہے، میں نیچے گیا ہوں یا اشارہ نیچے کیا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی کرسی کے اوپر آ گیا، حضور آسمان پر ہے، پوچھ رہے ہیں اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ حجاب ختم ہو گئے، آپ ہاذا فرما رہے ہیں، یہ میں ہاذا ربی پر بات کر چکا ہوں۔ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں فرمائی، کمپرومائز نہیں کیا کبھی۔ مشرکین نے کہا تھا 1 سال ہم 1 سال تم، 1 سال ہمارا خدا 1 سال تمہارا خدا، فرمایا لا اعبد ما تعبدون بلا انا اعبد ما عبدتم۔ یہ کمپرومائز مجھ سے نہیں ہوتا، لکم دینکم ولی دین، اپنا اپنا کام کرو۔ کمپرومائز نہیں ہوتا مجھ سے، لکم دینکم ولی دین، اپنا کام کرو۔ اور ہم سے بھی کمپرومائز کی توقع رکھنے والے بھول جائیں، ہم سے کمپرومائز نہیں ہوتی۔ جو کرتے ہیں ہم ان کو تو کوئی اعتراض نہیں کر رہے نا، میں کہتا ہوں بھی ہم سے نہیں ہوتی بس۔ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں فرمایا۔
ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط، حضور پاک نے نہ کبھی چھوٹا گناہ کیا ہے نہ اللہ کے نبی نے بڑا گناہ کیا ہے۔ افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق ہیں۔ دلیل آسان ترین ذہن میں رکھ لو، آسان ترین۔ دیکھیں، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت ہے۔ مقام، اب جس کو جتنا مقام صحابیت ملے گا نا وہ اتنا ہی افضل ہوگا۔ ابو بکر صدیق واحد وہ شخص ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اور لفظ صحابہ کے لیے آئے ہیں، لیکن صحابی کا لفظ یہ صرف ابو بکر صدیق کو قرآن نے کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے صحبت صحابیت ابو بکر صدیق کا انکار کفر ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے نا تو پھر کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے، جو قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے۔ بقیہ کی صحابیت پر اجماع ہے، احادیث ہیں، لیکن صدیق کی صحابیت پہ قرآن کریم ناطق ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلا شخص جو صحابی بنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا کا مطلب جو بالغ بھی ہو، مرد بھی ہو، ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت خدیجہ عورت ہے، علی بچے ہیں، زید غلام ہے، ابو بکر اور بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ کے صحابیت کا شرف قبول کیا۔ میں افضل الناس ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، باقی چھوڑ دو، ہم اعمال کی بات نہیں کر رہے، ہم صحابیت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس کو قرآن نے صحابی کہا وہ ابو بکر۔ نمبر 2، سب سے پہلا شخص جو صحابی بنا وہ ابو بکر۔ نمبر 3، سب سے زیادہ عرصہ جس نے صحبت نبوت کا اٹھایا وہ ابو بکر۔ نمبر 4، جس کی 4 پشتیں صحابی وہ تنہا ابو بکر ہے۔ افضل الناس ابو بکر صدیق کیوں ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ باقی باتیں بات کی ہیں، ہم اعمال کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، قربانی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابیت یہ کمال ہے، تو جس میں جتنی صحابیت ہوگی اتنا ہی افضل ہوگا۔ صحابیت کے کمال میں ابو بکر صدیق کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں مطلب اور دلائل دیتا ہوں، پھر بات بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، سب سے بڑے کمال 2 ہیں، ایک ہے کمال علمی اور ایک ہے کمال عملی۔ کمال علمی میں اصل نبی ہوتا ہے، فرع صدیق ہوتا ہے۔ کمال عملی میں اصل شہید ہوتا ہے اور فرع ولی ہوتا ہے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ، یہ کمال علمی ہے۔ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، یہ کمال عملی ہے۔ کمال علمی میں نبی فاعل ہوتا ہے، صدیق قابل ہوتا ہے۔ نبی علم دیتا ہے، صدیق قبول کرتا ہے۔ اور کمال عملی میں شہید فاعل ہوتا ہے اور ولی قابل ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور صدیق اکبر کمال علمی میں یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ اس حد تک کمال علمی ابو بکر صدیق پہنچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق ایسی چیز ہے، مجھے یہ مسئلہ بڑی دیر بعد سمجھ آیا، بڑی دیر بعد۔ ایک مسئلہ تھا جو بڑی دیر بعد مجھے سمجھ آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ میں 1994 میں افریقہ گیا، 1994 میں پہلی بار گیا۔
اس وقت میں 23 سال کا نوجوان لڑکا تھا، 1994 میں جب ہم زامبیا پہنچے۔ اب وہاں کیا تھی دعوت، گجراتی انڈین، وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلے میٹھا کھاتے ہیں، پھر روٹی سالن چاول جو بھی ہے کھاتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں رکھا دسترخوان پہ تو میں نے میٹھا نہیں کھایا، میں نے پہلے سالن کھایا، روٹی کھائی جو ہماری ترتیب ہے۔ میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب، انہوں نے ہلکا سے مجھے اشارہ کیا، یار یہ لوگ میٹھا پہلے کھاتے ہیں، یہ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم سمجھیں گے ان کو نہیں آتا۔ یہ کون سی ٹینشن والی بات ہے بھی، وہ سمجھیں گے ان کو نہیں آتا، ہم سمجھیں گے ان کو نہیں آتا، بس جو چیز پسند ہے وہ کھاؤ۔ اب ان کی وجہ سے ہم اپنا پورا مزہ خراب کر بیٹھے۔ ہم لوگ پہلے میٹھا کھا لیں، پھر کھانے کی مرچ اتنی تنگ کرتی ہے، کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے خیر کھا لیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ لوگ کھانے سے پہلے میٹھا کیوں کھاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جو پڑھا تھا، سنا تھا، ٹھیک غلط اپنی جگہ پر ہے، لیکن سنا ہوا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میٹھا پسند فرماتے ہیں۔ یہ میں 94 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے ذہن میں اشکال چلتا رہا۔ میرے بہت سارے اشکال ہیں جو سال چلتے ہیں، وہ جب تک حل نہ ہونا میں جان نہیں چھوڑتا اس سوال کی۔ اب میرے ذہن میں الجھن بنی رہی کہ یار نبی پاک کھانے کے بعد میٹھا پسند کرتے ہیں، یہ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وقت آیا، آج 2019 ہے، یہ غالباً بات ہوگی 2014 کی یا 14 کی شاید۔ میں نے تحذیر الناس کا مطالعہ کیا۔ تحذیر الناس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی۔ وہ بات کیا لکھی؟ فرماتے ہیں کہ صدیق حق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا میٹھا، اور صدیق باطل کو ایسے پھینکتا ہے جیسے میدا مکھی کو۔ تحذیر الناس میں صدیق حق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا میٹھے کو قبول کرتا ہے، اور صدیق باطل کو ایسے پھینکتا ہے جیسے میدا مکھی کو۔ کبھی شاید آپ کا واسطہ پڑا ہو، کبھی مکھی منہ میں چلی جائے نا، اندر نہیں جاتی، حلق اس کو باہر پھینکتے ہیں، مکھی اندر نہیں جاتی، نیچے نہیں اترتی، کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ مر گئی ہے پھر بھی نیچے نہیں اترتی، وہ باہر ہی آتی ہے۔ میدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب مجھے تھوڑی سی بات سمجھ آئی، اب بات چل رہی، میں حل ہونے کے نا مسئلہ قریب ہونا شروع ہو گیا۔ مزید 2 سال گزرے، ایک جگہ ہم علماء کی مجلس میں تھے، اس میں ایک عالم فرمانے لگے، بھائی میٹھا اگر کھانے کے بعد کھائیں تو جو کھایا ہوتا ہے نا وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ لو جی، میرا سارا اشکال حل ہو گیا۔ میں نے کہا جن لوگوں نے زیادہ کھانا ہے وہ میٹھا پہلے کھاتے ہیں تاکہ اوپر سے ڈالتے جائیں اور میدا ہضم کرتا جائے، اور جنہوں نے کھائے کو ہضم کرنا ہوتا ہے وہ میٹھا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد ہے زیادہ کھانا، اس لیے پہلے میٹھا کھاتے ہیں، اور پیغمبر کی منشا جو تھوڑا سا کھایا وہ ہضم ہو جائے اس لیے بعد میں کھاتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنے سال لگے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اب آپ بتاؤ، جب میں اتنے چھوٹے سے مسئلے پہ لگا رہتا ہوں تو باقی عقائد پر میں کتنی محنت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب تک عقیدہ حل نہ ہونا مجھے سکون نہیں آتا۔ تعبیر، پھر یہ تعبیر، پھر یہ تعبیر، پھر یہ تعبیر۔ یہ سادہ ہمارے گواہ ہیں۔ مولانا صاحب کو بلاؤ، بھائی جی ذرا یہ لکھو، بھائی فلاں استاذ کو بلاؤ، یہ ذرا اس پہ بات کرو، وہ فائل دوبارہ اٹھا کے لاؤ، یہ لکھو۔ جب تک ہماری وہ تعبیرات پوری نہیں ہوتی نا مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ جو عصمت انبیاء پر اعتراضات کے جواب میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ میں تفاسیر دیکھنے کے بعد، اپنے اکابر کے جوابات دیکھنے کے بعد، اس جواب پر یہ شبہ ہوگا، اس پر یہ شبہ ہوگا، اس کی تعبیر میں یہ نقص ہے، یہ حل نہیں ہوگا، اب یہ تعبیر لاؤ، لگے رہو لگے رہو لگے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے ہیں، پھر بیان کرنے والے کو بھی شرح صدر ہوتا ہے، سننے والے کو بھی شرح صدر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔